کبھی کبھی ایک میزائل صرف ایک ہدف کو نہیں بلکہ پورے خطے کے تصویراتی حساب کتاب کو بدل دیتا ہے، اور حیفا کا واقعہ شاید اسی تبدیلی کی ایک جھلک ہے۔ کیا حیفا پر ایک راکٹ حملے نے اسرائیل کی دفاعی حکمت عملی پر سوالات کھڑے کر دیے ہیں؟ اگر ایک ہی میزائل یا راکٹ حملہ کسی ایسے شہر میں خوف و راحت پیدا کر دے جو اسرائیل کی معیشت، صنعت اور دفاعی ڈھانچے کا اہم مرکز ہو، تو کیا یہ محض ایک فوجی واقعہ ہے یا فیوچر کی جنگوں کا اشارہ؟ حیفا پر ہونے والے حملوں نے مشرق وسطیٰ کے تصویراتی ماہرین کو ایک اہم سوال پر غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ کیا جدید میزائل ٹیکنالوجی روایتی دفاعی نظاموں کے لیے ایک نیا چیلنج بن رہی ہے؟ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفورڈ سے۔ حیفا کیوں اتنا اہم ہے؟ اسرائیل کا تیسرا بڑا شہر اور شمالی ساحلی مرکز ہے۔ یہاں ملک کی اہم بندرگاہ، صنعتی تنصیبات، تیل صاف کرنے کے مراکز، توانائی کے منصوبے اور فوجی لاجسٹک سہولیات موجود ہیں۔ حیفا اسرائیل کی بحری اقتصادی طاقت کا ایک بنیادی ستون سمجھا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی بھی دشمن کے لیے حیفا ایک انتہائی اہم تصویراتی ہدف تصور کیا گیا ہے۔ کیا واقعی 50,000 افراد کو حیفا سے نکالا گیا تھا؟ سوشل میڈیا اور بعض ویب سائٹ پر یہ دعویٰ گردش کرتا رہا ہے کہ ایک حملے کے بعد 50,000 افراد کو حیفا سے نکالا گیا تھا، تاہم دستیاب معتبر اور تصدیق شدہ رپورٹ اس تضاد کی مکمل تصدیق نہیں کرتی ہیں۔ 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان شیری کے دوران حیفا اور دیگر شہروں پر متعدد میزائل حملے ہوئے، جن میں صنعتی تنصیبات، سرکاری عمارتیں اور شہری علاقے متاثر ہوئے۔ بعض مقامات سے محدود پیمانے پر انخلا اور افاقی اقدامات کی اطلاعات ضرور ملی، لیکن سرکاری ذرائع کے مطابق ملک بھر میں بے گھر منتقل کیے جانے والے افراد کی تعداد 50,000 سے کافی کم بتائی گئی۔ ظاہر ہے کہ اسرائیل میں خبروں کو اسرائیل سے باہر جانے اور سوشل میڈیا پر ڈالنے پر سخت پابندی اور سزائیں عائد ہیں، لہذا 50,000 افراد کے انخلا کے دعوے کو وقت کے دائرے پر چھوڑ دیں، حتیٰ کہ اصل حقیقت سامنے آ جائے۔ حملہ اہم کیوں سمجھا گیا؟ 2025 کے دوران حیفا پر ہونے والے بعض حملوں میں صنعتی مراکز، ریفائنری کے انفراسٹرکچر اور سرکاری عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ کچھ حملوں میں جانی نقصان اور درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات سامنے ہیں۔ فوجی ماہرین کے مطابق اس واقعے کی اہمیت 3 وجوہات کی بنا پر تھی۔ دفاعی نظام کی آزمائش کرنا۔ اسرائیل کا فضائی دفاعی نیٹ ورک دنیا کے جدید ترین نظاموں میں شمار کیا گیا ہے، لیکن بڑے پیمانے پر داغے جانے والے بیلسٹک میزائل بعض اوقات دفاعی نظام پر دباؤ بڑھا دیتے۔ معاشی اہداف پر توجہ۔ حیفا صرف شہر نہیں بلکہ اسرائیلی معیشت کا اہم مرکز بھی ہے۔ اگر بندرگاہ، ریفائنری یا توانائی کے مراکز متاثر ہوں، اس کے اثرات پورے ملک پر پڑ سکتے ہیں۔ نفسیاتی اثرات۔ جدید جنگ میں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہی، شہری آبادی میں خوف، معاشی بے یقینی اور نفسیاتی دباؤ بھی ایک اہم عنصر بن چکا ہے۔ کسی بڑے شہر کو مسلسل خطرے میں رکھنا دشمن کی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ کیا مشرق وسطیٰ میں جنگ کے قواعد بدل گئے ہیں؟ کئی دفاعی تجزیہ کاروں کا خیال ہے خطے میں طاقت کا توازن تبدیل ہو رہا ہے۔ کم لاگت والے ڈرون، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل اور درست نشانے لگانے والی ٹیکنالوجی نے روایتی فوجی برتری کے تصور کو چیلنج کیا ہے۔ اب جنگ صرف ٹینکوں اور جنگی طیاروں سے نہیں لڑی جاتی، بلکہ انفراسٹرکچر، توانائی، بندرگاہوں اور شہری مراکز کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حیفا جیسے شہروں پر ہونے والے حملوں کو عالمی سطح پر گہری دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے۔ فیوچر کے ممکنہ اثرات کی اگر بات کریں، اسرائیل اپنے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کی کوشش کرے گا۔ خطے کے دیگر ممالک میزائل اور ڈرون دفاع پر زیادہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں۔ شہری تحفظ اور ہنگامی انخلا کے منصوبوں کو نئی اہمیت مل سکتی ہے۔ فیوچر کی جنگوں میں معاشی اور نفسیاتی اہداف مزید نمایاں ہو سکتے ہیں۔ حیفا پر حملہ صرف فوجی واقعہ نہیں
بلکہ جدید جنگی حکمت عملیوں کے ارتقاء کی علامت بھی ہے۔ اگرچہ 50,000 افراد کے انخلاء کا دعویٰ بھی مکمل طور پر ثابت نہیں ہو سکا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ حیفا پر ہونے والے حملوں نے اسرائیل کی سلامتی، دفاعی تیاریوں اور خطے کے مستقبل بارے میں نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ آنے والے برسوں میں یہ طے ہوگا کہ آیا یہ ایک عارضی واقعہ تھا یا مشرق کی وسطی میں جنگ کے نئے دور کا آغاز۔ مشرق وسطی میں جنگ نئے دور میں داخل ہو گئی ہے۔ کبھی ایک میزائل صرف ایک ہدف کو نہیں بلکہ پورے خطے کے تصویراتی حساب کتاب کو بدل دیتا ہے، اور حیفا کا واقعہ شاید اسی تبدیلی کی ایک جھلک ہو۔